اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مورخہ 16 فروری ہے 2025 اور اتوار کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ الحدید 57 نمبر سورت ہے. اچھا، اس کی آیت نمبر لے گئے 24 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. 24، ہاں، پیج نمبر 700 ہے، پورا 700 صفحہ ہے. الحدید سورت ہے 57 نمبر 57. یہ جو صورت ہم نے شروع کی ہے مسبحات کے حوالے سے. یہ سباح سے شروع ہوتی ہیں کچھ صورتیں قرآن کریم میں. ان کا اندر جو بڑا ضخیم ذخیرہ ہے، 7 غالباً یہ 5 یا 6 صورتیں ہیں جو سباحہ سے شروع ہوتی ہیں. تو میں نے 57 نمبر مسبحات کہتے ہیں. ان کے اندر توحید ہے اور بہت سارے نکات ہیں سمجھنے والے انسانوں کو. یہ کتابیں ہیں الناس کے حوالے سے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہیومینٹی آن دا ہول، بنی انسان اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ راہ ہدایت ہے جس کو ہم نے چھوڑا گیا. یہ ایک چٹھی آ جائے نا امریکہ جو کسی بہت پہنتا ساری گورنمنٹ جو فارن ہے نا ڈپارٹمنٹ بہت آ جاتا چٹھی آ گئی سرکار دی. تو یہ قرآن ہے شہنشاہ جو یونیورس کائنات کا شہنشاہ اور حقیقی شہنشاہ، کوئی شک نہیں ہے. یہ خط اس کی طرف سے، ہاں، یہ خط ان کی طرف سے آیا ہوا ہے. 40 سال 45 سال ہو گئے ہیں. لیکن اس خط کو ہم نے غور ہی کر بھی کیا یہ کہتا کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے کہ یہ کتاب تو ہماری ہے، ہم نے بھیجی ہے، لیکن اس میں ذکر تمہارا ہے. یہ کہتا ہے. یہ ایک آیت میں آپ کا سامنے لاتا ہوں. ذکر تمہارا ہے، قرآن تو ہمارا ہے، ذکر تمہارا ہے. بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے. یہ دیکھیں، اس سے ہم نے ہماری قوم جو ہے بدقسمت ہے، لعنتی قوم بن گئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. قوم تو بڑی امت تو بڑی زبردست بننی تھی، اس کے ذریعے بنی بھی ہے. دیکھا ہے انسانوں کے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے جو آیا تھا یہ انقلاب مکہ. یہ 407 صفحے پہ دیکھیں، سورہ الانبیاء 407 پیج پہ. بہت زبردست نام ہے بچے کا. اذان، آپ نے اذان دے رہی ہیں قرآن کی، اور آپ کے ساتھ اور ساتھی بھی ملیں گے. مجھ پیچھے بیٹھے ہوئے میرے 2 بھانجے ہیں انگلینڈ میں. ایک اتنا ہی ہے اور 6 میں ایک 8ویں. وہ آئیں گے اگلے مہینے. ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں. انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کی ہے
ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਈਸਾਈ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ کانسنٹ ہوتا ہی انگریزا مالا ہی میں تو زیادہ سمجھنا ہی میری گل تو اس کے ساتھ آپ کی دوستی کرا رہی ہیں ٹھیک ہے جب آپ یہاں سے اوول لیول کر کے وہاں چلے تو اس کے ساتھ یہ دونوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آیت نمبر 10 لقد انزلنا الیکم کتابا پڑھا جا آپ نے قرآن ختم کر لی جی 4 دفعہ بہت بھائی واہ واہ دیکھو ہیرے ہیں ان کو آپ کانسنٹ آپ نہیں کر رہی ہیں لقد انزلنا آپ ہی پڑھو یہ آیت پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون ماشاء اللہ سبحان اللہ شاباش ماشاء اللہ اچھا ترجمہ ہی پڑھو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے یہ کس کا کہا جا رہا ہے قرآن مجید کا نہیں کہاں کس کو جا رہا ہے آپ کو کہا جا میرا بیٹا کہ ہم نے تمہاری جانبیت لوگوں کو کہا جا رہا پیپلز کو کہ کتاب تو ہم نے نازل کی ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ذکر تمہارا ہے تمہاری ہسٹری لکھی ہے تو افلا تعقلون آپ عقل جی استعمال کرتے کبھی عقل استعمال کیے کتاب اللہ نے بھیجی ہے ہمارے لیے کبھی غور کیا ہے کیا کتاب یہ ہے مشکل جو ہمارے بڑے بھی روایتی لوگ تھے جو ہزاروں سال سے آ رہی ہے اور فقہ کے ذریعے اور صوفیہ کے ذریعے سو علماء یہ قرآن تو چھپایا ہوا ہے قرآن ہی بتا دیں بہرحال ایک میں آپ کو حوالہ دینا تھا کہ کتاب اللہ کہہ رہا ہے ہماری ہے ذکر تمہارا ہے تو سوچو سے غور سے کرو کیا ذکر ہے اس میں تمہاری ہسٹری بیان کی گئی ہے کس طرح پیدا ہوا کس میں کس چیزوں سے نکل کے تم آئے ہو تمہیں پتہ ہے اور اپنے کرنا کیا وہ بھی نہیں پتہ تو یہ کتاب کھول کے بتا دی ہے میں کیوں کیا کیسے آئی ہوں میرا پرپز کیا ہے یہ ساری باتیں بتاتی ہے اب یہ دیکھو صفحہ نمبر جو 700 نکالا تھا 24 نمبر آیت ہے رومی صاحب یہ صورت بڑی زبردست ہے الحدیث آپ نے تو ماشاءاللہ پڑھی ہے اللہ فرمانا ہے اللہ جینا یبخلون ویامرون الناس بالبخل پڑھیں گے آپ بڑی اچھی لگے گی الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ماشاء اللہ آواز بہت ہی سائٹ اچھا کرتا بچہ یہی کرے گا آپ ہی کریا کریں گے انشاءاللہ تعالی آگے پڑھ جو خود بھی بخل کریں بخل کنجوسی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص روگ گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزا اور الحمد و ثنا ہے اب بخل کہتے ہیں کنجوسی کرنا ہاں اب آپ عربی بھی یہی سے سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ سے کاپی
ایک لینا نا ساتھ، وہ ساتھ کا اس کے نا معنی بھی ساتھ لیتے ہیں. آپ کو ترجمہ آپ خود ہی کریں گے، یہ ترجمے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ جینا ہوتا ہے کہ وہ لوگ، جمع کا لفظ اللہ جی ایک سنگلر ہوتا ہے ایک بندے کا. اللہ جینا بے شمار کا قرآن ہے. اللہ جینا جمع ہے، لوگ زیادہ لوگ. اللہ جی ایک کیفیت ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں یا بخالون و یا مرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ انفاق پر زور دیتا ہے کہ جو وسائل اللہ آپ کو دے اس کو سمیٹ کے تو جوریوں میں نے بند کر کے نہیں رکھنا، اس کو آگے دینا ہے، پھیلانا ہے، انفاق کرنا ہے، کھلا رکھنا اس کے. جو لوگ کھلا نہیں رکھتے، بخل کرتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی سنوار کے رہا کر کہے جے دینے آؤں گے پھر کی کرے گا. اللہ کہتا اتنا دو، آپ کے اوپر ٹائم آ جائے گا، آپ اس میں سنبھال کر لو، میں سارا دن یہ کہہ رہا دے لو. یہ آیتیں ہیں اس کو ساتھ ملائیں گے. فرمایا ایک تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو یہی ہدایت کرتے ہیں اور سمیٹ کر رکھے یار کام میں طرح کا. یہ بخل ہے. جو بخل کرتے ہیں در حقیقت دوسروں کو بخل سکھاتے ہیں. ہاں وہی سکھائے گا جو خود کام کر رہا ہے. کرنا جو سکھانا ہی ہے. ہاں میں یتلو اللہ، جو اس بات سے بیک کو جو کرے گا بخل کرے گا یعنی اور دے گا نہیں جس کا حق بنتا ہے. فرمایا فإن اللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو کیا پرواہ کرتے جاؤ. اللہ تو بہت بڑی غنایت ہے اس کے پاس، غنی ہے، مالدار ہے. اب اگلی آپ پڑھو جاؤ بیٹا اگلی آج بچے کو لے کے رکھ کراؤ. میرا ماشاءاللہ میں تو پورا بڑی اچھی بات لگی ماشاء اللہ. مکہ شریف تو بعد دیکھیں جی رابر صاحب سارے بچوں کا ٹیلنٹ ہے گا، انہوں کہنا اجاگر کرنا ایکسپلور کنے کرنا ہے. بس پڑھا رہا میٹرک 10 نمبر ملنے گے، یہ پرپز ہے. آپ کو عالم قرآن بنانا ہے انشاءاللہ دنیا کے اندر. ہاں انشاءاللہ. اور ہم سے ساتھ مل کے اور میرا بانجا کے ماموں کا تو آئے گا، آپ کو ملے بڑے خوش ہو گئے. ہاں نواسا. اچھا جی چل پڑھو. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے، اب اس کا مطلب سمجھو بھائی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات. بینات یہ قرآن کریم آیات کہتے ہیں، روشن کلیئر کٹ واضح آیات. بینات یعنی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ بہتر ہے. بینات. فرمایا
ان کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، انزلنا نازل کیا، بھیجا معہم الکتاب، فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم نے کتاب کے بھیجی ہے، کتاب نازل کی ہے انبیاء کو، والمیزان، اور میزان، کتاب یعنی میزان، دو چیزیں نہیں ہیں، کتاب اور میزان ایک ہی چیز ہے، کتاب کو ہی میزان، المیزان قرآن کا ہی نام ہے، ترازو، یہ واو کا اور کر کے تو گڑبڑ کرتے ہیں، سمجھو، اب واو کا مطلب صرف اور نہیں ہوتا ہے، ایک تو بدلیہ اور یا ایڈ کرنا، کتاب کو ہی میزان کہا گیا، المیزان، جیسے آتی اللہ باقی رسول، ہاں جیسے دو کر دیں، یہ کتاب اور میزان، میزان کہتے ہیں جو ترازو نہیں ہوتا تکڑی، پورا توڑتا ہے، قرآن پورا توڑتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، جو چیز کرو گے اس کے مطابق رزلٹ دے گا، پورا پورا وزن کرتا ہے، اور میزان قرآن ہے، ہم نے ان کے ساتھ الکتاب بھیجی اور میزان، کیوں بھیجی یہ دونوں چیزیں؟ لیقوم الناس بالقسط، ہے ہاں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ پورا توڑ دیا جائے انصاف کے ساتھ، ترازو انصاف کے ساتھ قائم کرنا یہ ہے، لیقوم الناس بالقسط، خالصہ، اور آپ الرحمن تو پڑھتے ہیں، لیکن الرحمن کا جو مین تھیم ہے اس کو نہیں پڑھتے غور سے، ویسے اس کی زال اعلیٰ کے رزم کے ساتھ الرحمن کو پڑھتے ہیں۔ اب میں الرحمن کا ایک شعر لیتے ہیں، سورہ 55 سورت ہے، وہ جو سورہ الرحمن کا مین ڈسٹ ہے، مین آئیڈیا، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ہاں جی، یہ 7 نمبر 686 صفحہ ہے، ہوگا بیٹا ہاں 686 صفحہ نمبر 686، فرمایا آیت نمبر سائمن ہے، 7 نمبر آیت ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ میزان ہے، وہی میزان ہے، کہتا ہے ہم نے آسمان کو بلندیاں عطا کی، رفعہا بلندیاں، اور اس کے درمیان میں ہم نے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان کھڑی کی ہوئی، ساری کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر میزان ہے، دھاندلی نہیں ہوتی، پورا حساب کے ساتھ سارا نظام چل رہا ہے، والمیزان، جو فورسز ہیں، گریوٹی کی فورسز جو ہیں، ہاں اگر یہ آؤٹ آف پروپورشن ہو تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، بالکل صحیح بات، یہ وہی میزان ہے، وہ ہمارے لیے میزان بھیجی تھی اس نے، اس لیے کہ بگاڑ پیدا نہ ہو دنیا کے اندر، وسائل کی تقسیم اس کے مطابق ہو تو بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، یہ تو میزان میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے سارا سسٹم آؤٹ ہے پوری دنیا کا، فساد فی الارض، فساد فی الارض ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک واضح مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ میں نے اس یونیورس کے اندر میزان قائم کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سارا سسٹم بہترین چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، جو لاز بنا لی ہیں اس کے مطابق پوری کائنات زیر والا
آگے ہے اگلی آیت پڑھو 8 نمبر. ہاں ٹھیک ہے پڑھو. ألا تطغوا في الميزان اگلی پڑھ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ ہے جی سورہ الرحمن کی مین تھیم جو ہے. ساری دنیا اس کی ریسائٹیشن کرتی ہے, مزے لیتی ہے, اس کی آواز نکلتی ہے. آج کل تو ڈاکٹروں نے کئی ڈاکٹروں جی کینسر کا علاج سورہ الرحمن سے کرو. ڈاکٹر تجویز کر رہے ہوں تک بیٹھے کیوں نمے ہسپتال کینسر دے مریض دے انہوں نے سنا دے گھر چ سنا دے ہسپتال سنا دے اٹھ کے گھر چل جان. لاکھوں روپئے لیتے ہیں لوگوں سے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ المیزان قائم کر دے بیماریاں بھی نہیں آتی, کیونکہ المیزان قائم نہیں ہے معاشرے کے اندر. کسی بھی معاشرے میں ہر چیز اپنے وزن کے مطابق چلتی جائے, کچھ نہیں ہوتا ہے. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, میزان کو کراس نہ کرو. تطغوا ہوتا ہے یعنی اس جڑی ایک باؤنڈری لگائی نا, وہ باؤنڈری کراس کرنا ان تطغوا کہی ہے. طاغی پن, طاغوت بننا, جس طرح فرعون طاغوت سی نا, وہ نہ بننا. اللہ تطغوا فی المیزان, میزان میں ڈنڈی نہ مارنا. اگر قرآن کے برعکس تم چلو گے تو ڈنڈی تو بج گی نا. طاغوتی طاقتیں چڑھ دوڑن گے, غریب مار چھڈن گے, امیر ہو ہی جائیں گے. یہ طاغی پانا ہوتا ہے, طاغوت کہتے ہیں. جیسے دریا نا, اگر ودن بیڈ چل رہا ہے تو کوئی طاغی پان نہیں آتا. اگر بیڈ سے پانی باہر آ جائے کنارے سے تو طاغوت بن جاتا ہے. تو وہاں بات کرتا جاتا ہے. اس کو طغیہ نہیں ہے, طاغوت کہتے ہیں. دیکھیں کیسے پوائنٹ سمجھا رہا ہے. یہ ہے مالک کی کتاب. اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اور اوزان کرنا ہے کس کے ساتھ قائم کرنا ہے. اور لے کے اندر ہائی کورٹ کے باہر جاؤ نا, سپریم کورٹ بلڈنگ کے باہر بڑا سارا فراڈ نے کیا. اندر کیا ہوا, اندر فراڈ ہی فراڈ ہے. طاغوت پھیلا ہے ہر پاس. رشوت, پیسہ, سوا شاہ. تو واقیم الوزن, اوزان وزن قائم کرنا, ترازو. اور ولا تخسروا المیزان, اور ترازو میں ڈنڈی نہیں مارنی, خسارہ نہیں کرنا. ایسے جاؤ سبزی لین جاؤ, گوشت لین جاؤ, کچھ لین جاؤ, ہر بندہ جھوٹا گھٹ دے رہے. ہر زندگی کے جو ہمارا معاشرہ ہے نا, یہ میزان ہے ہی نہیں ان کے پاس. ویٹ لیس. یہ ہے سورہ الرحمن کا جس کہتے ہیں کینسر کا علاج ہوتا ہے. کینسر کا علاج یہ آیتیں کینسر کا علاج کرنے گئی ہیں. فراڈ اور بڑے ملا بڑے فتوے باز یہ گل کرتے ہیں. نفسیاتی کینسر کا تو علاج ہے. ہاں یہ کرتے ہیں. ظلم ہے, قرآن کے ساتھ ظلم ہے, اور انفیکٹ اپنے ساتھ ہی ظلم ہے. تو میں نے آپ کو بتانا تھا یہ تھا کہ اللہ نے المیزان نازل کی ہے. المیزان وٹے کنڈے درست کر کے رکھو کہ اپنے ٹیکس ٹائم مطلب بیان کتنے بیان دو دھاگے گھٹ کر دے, ریٹ گھٹ گیا, دو دھاگے بتا دے, کئی ریٹ چڑھ گئے, کتے دا کتے لے جاندے. فرمایا
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یہ ہے اس کا پرپس یہ بھیجنا کہ یہ تھا کہ کس کام کیا سوسائٹی کے اندر. بگاڑ آتے نہیں, عدالتیں تو خالی ہو جائیں گی. نہ عدالتوں والوں کو تب پتہ جج بٹھائے ہوئے, نہ وکیلوں کو پتہ ہے. وہ اپنے بنائے قوانین خود ہی امینڈمنٹ کر کے نواں قانون اپنے بنا کے سامنے لے دینا, جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. آگے ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, یہ بھی نازل کیتا نال الحدید لوہا ڈنڈی مارے گا کہ لوہا تھوڑے خیر موجود ہے, تلوار نہ کٹے گا ساڈا سر. بڑا امتحان کیتا ہے, انزال کیتا ہے. یہ وہی بھی نازل کی ہوئی ہے, تو الحدید بھی نازل کی ہے. انہوں نے کہا فیہ باس شدید, سخت دھات ہے. اس میں قانون کی طرف اشارہ ہے. ہاں کہ بزرگ قانون اگر تسی ڈنڈی مارے گو تو قانون تو موجود ہے, موجود ہے. مکافات یہاں بھی ہونا وہاں بھی ہونا ہے. یہ انہوں نے صرف اگلے جہان کے لیے رکھا ہوا وہ مکافات ہے. سارے اتنے نا ہاتھ کٹے جان کے پھر وہاں تو جا کے کٹنے ہی کرنے ہیں. فرمایا وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ, ہم نے نازل کیا. حدید کہتے ہیں بیٹا لوہے کو, لوہے کا جو تم وہاتوں میں لوہا ڈلتا تھا, مضبوط تھاتا ہے, اسلحہ بنتا ہے, کئی کچھ بنتا ہے. اس کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگ ہی نہیں سکتی. انزل کیتا ہے حدید, اور فرمایا یہ کیا ہے فیہ باس شدید, اس کے اندر بڑی چھدر مضبوط ہے. یہ اللہ جا دکھنا کتنی چیزیں بنتی, جہاز بنتے ہیں, اسلحہ بنتا ہے, مضبوط دھات ہے. فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, انسانوں کے فائدے رکھے ہم نے اس کے اندر, حدید کے اندر, لوہے کے اندر. یہ اسلام ہے, یہ صرف تبلیغ کر لی, آواز کر لی نے. اس کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا فورسز آئیں گے اب تمہارے مقابلے. یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوطی وقت رکھ رہے ہیں. کل کو کوئی حملہ آور ہوں دشمنان تو آپ دفاع کر سکو. اس کا یہ پرپز ہے. قرآن کے نظام کی حفاظت کرنے کے لیے لوہا اتارا ہے. کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے اس قوم کی طرف, وہ ہے ہی نہیں, ہے کہ چلے گئے. اب تو یہاں نظام ہی نہ ہم لوگ ہیں. یہ اس زمانے میں یہ صحابہ کو پتہ تھا اس کی کیا قیمت ہے, اس کو کتاب کی. اور جو سلطنت قائم ہوئی کتنے سو سال نکل گئے تھے. وہ بعد میں جنہوں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی مختلف ذرائع سے 200-250-300 سال تک اس کا سکہ بیٹھا رہا. جب انہوں نے ٹرین کیا اپنے اس کے پیرلل کھڑی کتابیں کی, خاص طور پر جو ایرانی شیعہ, سارے شیعہ سارے جتنی بھی بولتے ہیں حدیثیں, جتنی بھی حدیثیں, یہ کیا ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, فلاں, ان کو پتہ کا ایک کون ہے ان کے رائٹر کون ہے. ایک بھی عرب نہیں ہے, مکہ مدینہ کوئی محدث نہیں ہے. آپ کو آپ تو ماشاء اللہ ایرانی اجمی. ہاں بالکل مالک تھے نا, مالک عربی تھے, وہ جنہوں نے لکھی. وہ تھوڑا جو آیا نا, لیکن یہ تو وہ سیاستہ میں بھی نہیں ہے.
اچھا ہاں हाँ नहीं है, वो क्या मुअत्ता कहता है? इमाम मालिक जो पहली हदीस की किताब है ना सियासत वालों ने नहीं रखी। ہاں، नहीं रखी उसको। تو پھر میجارٹی ان नहीं सारे شیعہ۔ ईरानी सारे اور ان کے ساتھ مل کے جیوز کے ساتھ انہوں نے ہی تیار کر کے دیا نا، کیونکہ بڑے ایکسپرٹ سن تحریف کرنے جیوز، اللہ کی کتابوں میں جتنی تھی تحریف انہوں نے کی ہے یا عیسائی نے کیا، کچھ نہیں کی، ان کے ساتھ مل کے ان کو پتہ ہے اگر یہ کتاب چلتی رہی تو ہمارا ٹھکانا نہیں ہے۔ مدینے میں گلسا جو ہجرت ہوئی تھی نا، ہجرت، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرپس تھا، پرپس مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ وہ ڈین تھی، مدینہ ان کا ڈین تھا، مرکز تھا یہودیوں کا، اور ساری سازشوں کا گروہ تھا۔ جب تک ان کو قابو نہ کرتے اسلام نہیں پھیلنا تھا۔ وہاں سے وہ ایڈ کرتے تھے، چندے بھی دیتے تھے مشرقین کو مکہ کے، اور سود کا نظام اس کے کنٹرول میں تھا۔ جیسے آج ہے وہ تو لازم ہی کرنی تھی ہجرت، مار کے کیا آپ خود ہی دوڑ گئے تھے۔ ان کی دہشت ہے، ایمان مالک کی دہشت، یہ دیکھیں صورت یہی کہہ رہی لوہا ہے کہ ساڈے کو لوہا ہے تم دیکھ لیں گے، وہ خود ہی چلے گئے۔ ایسی اتنی تیز دھار تلوار تھی ان کی، الضوابط کی یہ بات کی جا رہی ہے، ہیں یہ قواعد الضوابط کی بات کی جا رہی ہے، لوہا منوانے والی جو بات ہے نا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ انسان یہ بھی کیا کہ لوہا بھی تھوڑے واسطے لے آندا، تسی جو تم چاہیے ذرا وقت جو بھی ہے جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان کے بارے سے، تو وہاں بڑی صنعت کاری تھی لوہے کی، انڈسٹریلائز کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ۔ کہتا ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں بھیجی تاکہ پتہ کریں گے انسان کہ کون سا انسان ان کی نصرت کرتا ہے رسولوں کی۔ میں ینصر ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، وینصر ولیعلم اللہ من ینصرہ رسلہ بالغیب، کون کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی غیب، بالغیب بن دیکھے مدد کون کر رہا ہے۔ اور آگے ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ مضبوط ہے، قوی اور عزیز ہے۔ عزیز ہوتا ہے جس کے پاس آن دا ہول پوری یونیورس کا کنٹرول ہو، العزیز صاحب اقتدار ہستی، غلبہ بالا، قوت والا۔ یہ اس کی کیا کتاب ہے؟ اس کی کتاب ہمارے پاس ہو اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری وقتی کوئی نہیں، کتاب کے ہوتے ہوئے ہماری کتاب ہونے کے باوجود ہماری قیمت کیا؟ کیوں کتاب کو چھوڑا ہوا ہے؟ کہیں اس کا نظام آپ کو نہیں ملے، کہیں بھی، چھوٹے ملک میں یا بڑے ملک کہیں نہیں ملے گا۔ اس خطے کو جو بابے ہمارے تھے انہوں نے نعرہ یہی لگایا تھا، ایک خطہ لیں گے، اس کے اندر اسلامی نظام قائم کریں گے۔ وہ اسلامی نظام تو قائم ہی ہوا، ان کا مذہبی نظام قائم ہو گیا۔ مذہب نے اس کو بدلا قرآن کو۔ مذہب وہ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ دین یہ کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے یہ الدین ہے۔ اس کے باہر جو بھی کیا ہے وہ مذاہب ہیں، خود تراشیدہ قوانین، قصے، کہانیاں، وہ خود تراشیدہ ہیں۔ جتنا مرضی میں نام دے لیں کسی کو، فلاں
اس کے بعد جو بھی ہے وہ عددن قرآن ہے، دین نہیں ہے، مذہب ہے. ہمیں مذہب کی تعلیم دی جا رہی ہے ہزاروں سال سے، دین نہیں سکھایا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام دین کے اندر ہے. اس کے بعد جائیں گے تو غیانی آئے گی، طاغوت. اس کے اندر ہے یہ بیڈ ہے، آپ کو رامانی کے ساتھ لیتا جائے. ذرا ملاوٹ کی ختم ہو گئی. حق جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹالتا نہیں ہے اپنی بات سے. باتوں تو 1 منٹ لگتا ہے، کئی 45 بدلتا ہے، کینچریاں بدلتا ہے بات. فرمایا اللہ آگے پڑھا آگے یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْ. آپن عربی بھی اب اس کے سب اوپر سمجھ آئے گی. اللہ عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ لفظوں پر غور کرتے جائیں عربی آپ کو سمجھ آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ارسالنا ارسال کرنا، بھیجنا. ہم نے نہ جائے اللہ کی طرف جاتا، ہم نے پاس حقیق ہم نے ارسال کیا، بھیجا. کن کو؟ جناب نوح علیہ السلام کو، نوح و ابراہیم اور ابراہیم کو. نوح اور ابراہیم 2 نبی تھے، ان کو بھیجا اللہ نے. وجعلنا فی ذریتہما نبوہ، اور ان کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ٹھہرا ہے ان کے اندر نبوت کو. لے لیں آگے. ان کو یعنی ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کے ذریت میں نبوتی بھی عطا کی. ان کے گھر انبیاء کا یعنی پیدائش ہوئی ہے، آئے ہیں. ذریت کہتے ہیں جنریشن بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جس طرح بابر صاحب کا بیٹا تھا، ایسی ذریت ہے ان کی ذریت. ایسے ان کی ذریت میں، ان کی اولادوں میں، نوح اور ابراہیم کی اولادوں میں پیغمبر اللہ نے بھیجے، عطا کیے بیٹے. اور کتابیں بھی ساتھ دی اللہ نے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، کچھ تو انہیں ہدایت بھی یافتہ ہو گئے، ہدایت لی انہوں نے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت جو ہے جیسے ہم فاسق ہیں، کیونکہ قرآن کو چھوڑا ہے. قرآن کو چھوڑنے والا بندہ فاسق ہوتا ہے. یہ میں آپ کو یہ آئے گی، میرے سامنے آئے گی. سورہ الحشر 710 710 صفحے پہ کمال ہے. یہ اتنی زبردست عظیم آیت ہے. یہ آیت نمبر 19 ہے، شروع میں پڑھا. بہت زبردست فاسق کو اللہ نے چھانٹی بانٹ کی ہے. نکھیر دین گالن نہیں کھیڑا ہے. پڑھیے پڑھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ماشاء اللہ. رومی ساتھ دیکھے جائے تھا، یہ فسق ہوتا ہے، یہ فاسق ہے. ہم فاسق ہیں.
میں اپنے پرے سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی روح سے میں بات کروں. کیوں فاسق ہیں؟ اللہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جانا کالذین نسوا اللہ. غلام رسول صاحب جی مینوں تصحیح کر دے ہو کدی غلطی لگدی ہوئے. تمثیل ہے کالذین، ہاں کالذین ان لوگوں کی مثل نہ ہونا جنہوں کیا نسوا اللہ. نسیہ ایک مرض نسیان آج تو ڈاکٹر میں آشارہ مرض نسیان ہوتا ہے بھول جانا، جی جی بھلکڑ ہو جانا، نسی ہوئی ہے. کالذین یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے. اللہ نے سمجھے ہی کچھ نہیں. اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس ڈر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں. 2 ارب مسلمان ذلیل و خوارہ ہو رہے ہیں کیونکہ کتاب چھوڑی ہے. کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. کہیں جلیں سارے پاکستان میں گھوم جائیں، کسی مسجد میں چلیں، کسی خانقاہ پہ چلیے، یہ قرآن ہی ہے، باقی سب کچھ ہے. من کے کسی کہانیاں ایسے سناتے ہیں بندے کو رام کر لیتے ہیں. ان کا ساتھ تو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپنے آپ بخشے ہو روح کہتے ہیں، اسی تو بخشے نہیں، سفارش ہی ساری ہونی ہے. فرمایا فلا تکونوا، یہ ایک نکتہ دے رہا قرآن آپ کی ذات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اللہ کو نہ بھول جائیں. یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، قرآن ہے، اس کو سامنے رکھنا، ان کو بنا بلا دینا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ کہتا ہے اس سے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ، تم اپنی ذات کو ہی بھول جاتے ہو، آپ کو بھول جاتے. تم نفسیاتی ملاز کا شکار ہو جاتے. بھائی تسی اپنے لیے آپ تو گئے، میں کتوں آیا، کتنے جانا، کی کرنا، تسی اپنے تم بھول جاؤ گے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مقصد ہی کو نہیں زندگی. ختم ہو گیا. یہ ہے قرآن. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں. تو اللہ نے کہا تھا یہ نہ کرنا، میں نے بھول گیا. تو یعنی اس کے فلسفہ بیگانگی ذات ایک ٹرم ہے، فلسفہ بیگانگی ذات، یعنی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور پھر اللہ خان روپے دے کے ہسپتال میٹ ہسپتال بنے، اتنے جا کے کر دیں جمع. وہ پولیا ہوتا نا اپنے آپ کو، وہ تاغی ہو گیا، باہر نکل جائے، باؤنڈری تو زیادہ ہی نکل گیا. اتنے پھر اتنے انہوں نے جمع کرا لیں، مینٹل ہسپتال چل رہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بیگانگی ذات کا شکار ہو جاتا ہے انسان. قرآن کاش کوئی شروع سے ہی ہماری ٹریننگ ہوتی اس لائن پہ، آج ہمارا بہت سارا مسئلہ حل ہو جاتا. اس کو چھوڑ دیا ثواب کے لیے، نیکیوں کے لیے. ایک انگلی پھیلے، ایک کا لفظ 10 میں کی جی دیا مردوں کو بخشنے کے مردوں کو لیے. بخشنے. یہ کا پرپس گر صاحب، یہ پرپس مالک کی کتاب کا، خالق جو شہنشاہ ہے پوری کائنات، اس کے فرامین کو ایسے انہوں نے وہ کر دیا بے وقت. نعوذ باللہ. فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق، یہ ہے فسق، یہ فسق ہے. مالک کو بلا دینا فسق ہے، اور جو بلاتے ہیں وہی تو فاسق ہوتے ہیں. وہی پیچھے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہ میجورٹی فاسق ہے. کس طرح اولاد مثال لے آ کے سمجھایا سانو، ساری سمجھ کن میں کر دی. جنہیں سمجھا تھا ان کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے ان کے مقام پر.
بیٹا سب میری سمجھ آ رہی باتوں کے بھائی جو لوگ اللہ کا بنا دیں گے تو وہی خسارے میں وہی ہو گیا نقصان وہی ہو گیا فاسق کا اعلان ہے یہ تھاٹی لکھ لیں آپ اپنے فلسفہ بیگانگی ذات کا شکار کس طرح ہوتا ہے بندہ. یہ اس کا مطلب بھی بڑا مزہ ہے نا. فسق جو ہوتا ہے لفظ جو ہے وہ پھل جو پکنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے. ہاں بالکل پکے ہوئے پھل دے لیکن کیونکہ وہ نہیں اتارا گیا وہیں پہ گل سڑ گیا. کہتے ہیں اگلی آیت ثم کفینا علی آثارہم برسلنا اگلی اسی 701 صفحہ الحدید کی جو چل رہی ہے. یہ بہت زبردست سورہ بھرا پڑا ہے اس کا اندر بہت اس کے اندر آتے ہیں مقامات. کہتا ہم نے پے در پہ آگے پیچھے رسول بھیجے ثم کفینا یعنی ابراہیم اور نوح کے بعد ہم نے آگے پیچھے بہت سے رسولوں کو بھیجا. وَقَفَّيْنَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ عیسیٰ ابن مریم کے بجان میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی تھی مسیح علیہ السلام سے. اور آگے ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً اور ہم نے اپنی جو ہے نا رحمت اور شفقت ان کے دلوں میں ٹھہرائی تھی پیدا کی تھی ان کے اندر. وَرَحْبَانِيَّةً لیکن ان ظالموں نے کیا کیا رہبانیت اختیار کر لی. وہ جڑے نے سنگت جڑے بڑے بڑے مذہبی پیشوا سن انہوں نے عیسائیاں دے انہوں نے کیا کیا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ ایک ان کے اندر یہ بیماری آ گئی تھی عیسائیوں کے جو پروت ہوں نا پارسا اپنے سمجھتے پادری ان کے جو بڑے پیر کہتے ہیں ان کو پیر بڑے علماء انہوں نے کیا کیا کہ ایک اختلاف بنا لی انہوں نے کیا دنیا چھڈی ہیں ایک گند ہے چھوڑو چلیے اسی غارن سے خانقاہ بنائیے چل کے دنیا چھڈ دو دنیا غلط ملت چیزوں کا گھر ہے. تو انہوں نے یعنی لوگوں کو دنیا تو دور کرنے واسطے ایک اختلاف بنائی. اللہ فرما رہا حرام ہر چیز حرام ایسے 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 کر کے انہوں نے دل ٹھا کے لے گئے. جب وہ گئے وہ لبا نہ سکے ہوں دوڑے واپس شہر اپنے آئے. اتنے کی کرنا سی جا کے جس طرح سارے مسلمانوں کو اندر یہ رہبانیت بذریعہ صوفیزم آئی ہے. یہ جو ہے نا ہمارا خانقاہی نظام ہے اس کا ہی ہے اپر تو اس کی نقل ہے. آپ جب تھسیدہ میں بھری جاتے ہیں مالنا تو دنیا انہوں کو وزن کی جاتے ہیں سن میں یہی انہوں نے کیا تھا عیسائیوں نے. اللہ نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا ایسی روش اختیار کرو تم نے خود ہی اختیار نکال لی اور انہوں تسی میرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. پیر ساڈے کی کرتے ہیں گدی نشین بیعت کرو تمہیں پہنچا دیں گے. یہ سب سے پہلے یہی دوزخ میں جائیں گے. انسانوں کا انہوں نے مت مار دیے ورغایا
اللہ کی بات سے، اللہ کی راہ سے دور کیا ہے. ان کے زبان پہ قرآن نہیں آیا. آپ جا کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چل جائیں پاکستان کی، یہ قرآن نہیں پڑھایا جاتا. میں دعوے سے کہتا ہوں، کسی مدرسے پر چل جاؤ، 8 سال کا کورس ہوتا ہے، 8 سال کا، اس میں قرآن شامل نہیں ہے. بے شک آج ہی کر لیں، یہ جامعہ سے اتنا بڑا ادارہ سنیوں کو، وہاں 8 سال کا کورس قرآن شامل نہیں ہے. جب وہ ختم کر دیں 8 سال کا کورس، ایک 250 سپارے کی سورہ البقرہ وہ سکھا دیتے ہیں، ختم دور کی، وہ بچے جاتے ہیں ختم پڑھنے. البقرہ سورت، البقرہ سورت بھری پڑی ہے یہود اور عیسائیوں کے متعلق ہے. ان کی ذہنیت کھل کے بتائی گئی ہے، سورہ البقرہ ہے. ہم نے تو کبھی قرآن سیکھا ہی نہیں. وہ ہمارے لیے راہ ہے، وہ جو ان کے اندر اللہ نے ڈالی ہیں باتیں، ان کے واقعات، یہود کی ذہنیت اور عیسائیوں کے ذہنیت پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. ہم نے آپ کو بچا کے رکھنا تھا، ہم نہیں بچے. اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو، تسی لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ فرمان الہی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، شہنشاہ کا فرمان بھلا کے ان کی ہم نے وائلیشن کی ہے، ان کے خلاف چلے ہیں. اللہ کے فرامین لا تتخذوا اليہود، مت بنانا یہود اور نصارہ کو اپنے ولی نہ بنا، دست راست نہ بنانا. یہ فرمان الہی ہے. کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ اتنے ٹگے محتاج جا کے وہ سود کے پیسے لے کے اتنے سان پھنسا دیں ہو. ہمارے تو کسی کا نہیں آیا پیسہ. اربوں خربوں کے ہم مقروض ہیں. یہ بچہ بھی مقروض ہے. کتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہے. اس کو فہم آ جائے یہ اڑا کر رکھ دے سارے سیشنوں، کیونکہ بتایا ہی نہیں ہے. بس قرآن کا کیا پتہ سورہ البقرہ کیا ہے. میرا خیال 1/4 زیادہ ہے یہود اور نصارہ سے متعلق. ہمیں کیا پتہ. یہود کی ذہنیت بتائی اللہ نے، قدم قدم پہ کیا کرتے تھے، ان کی سازشیں، ان کی بددیوانتیاں، بے ایمانیاں آج چلی آ رہی ہیں. اس وقت فارا بھی رہا جتنا معیشت کا نظام ہے یہود کے ہاتھ میں. آج بھی نہیں، صدیوں سے چلتا رہا. اس کے ذریعے ہر بندے کو کنٹرول کرتے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہے. چلے آگے چلتے ہیں. تو اللہ میں پایا ان کا یہ تھا تصور کہ ہم جا کے گھر میں چھپ جاتے ہیں، وہاں اللہ کریں گے، عبادتیں کریں گے. دنیا تو ایسے ہی ہے، یہ غلط ہے. اس کے ساتھ جب دل لگاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اللہ نے کہا میں کب کہا چاہتا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے یہ قوانین کو فالو کرنا ہے، نظم پیدا کرنا ہے اپنی ذات کے اندر اور قوموں کے اندر، معاشرے کے اندر، اس کتاب کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے. وہ تو تم میں نے کیا نہیں. اپنی احترام لے کے بہ گئے. اے صوفیہ جو یہ میں بھی گناہ گار ہوں، میں اللہ معافی مانگتا ہوں. میں بھی کچھ عرصہ رہا ہے ان چکروں. یہ پھنسا لیتے بندے، ایسے ایسے قصے کہانیاں، ایسی من گھڑت کچھ کہانیاں ہندوؤں کی، سکھوں کی، وہ سناتے ہیں. بابوں کی، اپنے بابوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ایک ذرا ان کے پاس خیال نہیں ہے.
قرآن کی ایک آیت نہیں 20 آیت میں آپ کو دے سکتا ہوں. اللہ نے کہا اتنی بڑی آپ نے ان کو دی ہے، اتنا اختیار ہے، ایک چیز کر کے دکھا دیں. میں نے ایک معمولی مکھی بنا کے دکھا دینا. یہ سورہ الحج کی آیت میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہے. یہ بابے، یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. ان کو دوست کا نہ سمجھیں اپنا. دیکھیں یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ 22 نکالیں، سورہ الحج ہے. یہ تو چھپا کے رکھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بانصیب اور لوگ آ جائیں. بچہ ماشاء اللہ اللہ نے بھیجا، انہیں تو بالا صاحب بھی آ گئے. بہت بڑی بات ہے. یہ پیج نمبر 430 ہے، 430 پیج ہے. دیکھیں اللہ نے جن کو ہم نے بڑا بڑا اختیار دیے ہوئے ہیں ان کی یہاں ان کے اوقات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بیٹا پڑھیں، 73 نمبر ہے، 430 ہاں 73 پڑھے. اونچا سا پڑھا، پتہ لگ گئے. اونچی بات پڑھا. ماشاء اللہ تیری آواز بہت اچھی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. بہت زبردست. کیوں جی غلام طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف ہے. میں 20 ہی ہوں ایسی آیت. اور یہ تو نمائندہ آیت ہے. ان کے منہ پر تماچا ہے. بڑے بڑے گدی نشین پھراڑی جیب میں مال لپٹی رہتے ہیں غریب لوگوں کو، میرا کا بھی غریبوں کو. کہ انہوں نے پتہ ہے کی کہانیاں سناتے ہیں اندر باڑ کے. وہ عقل دے انے آندے نعرے ماری جاتے ہیں. عقل دے انے جہاں بھی چلے ہیں، کسی بھی ان کی خانقاہ میں چلے ہیں، دربار پہ جائیں. رات نا اتنے لگا سی شہباز کلندر کا پروگرام شروع ہوا سالانہ. اتنے وہ بڑیاں بندے تمالا پا رہے. یہ اسلام ہے؟ یہ کفر ہے؟ یہی تو مات پڑھ رہی ہے. میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، خطاب بڑا زبردست ہے. اے انسانوں، ہیومینٹی آن دا ہول خطاب ہے. یہاں کوئی اسپیسیفک قوم نہیں ہے. یا ایھا الناس کہتے ہیں اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ. میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، اللہ فرمائے ہیں غور سے سننا. فاستمعوا لہ، اس بات کو ایسے نہیں پھینکنا. کانسنٹریشن کے ساتھ دل کے کان کھولے، دماغ کے کان کھول کے سننا. فاستمعوا، اللہ نے ورڈ ایسا استعمال کیا ہے، یعنی بہت خاص بات آ رہی ہے. ان بھیڑیوں کو سے بچنے کے لیے ترکیب بتا رہا ہے. ایک بات کر رہے ہیں، ان کو ننگا کر رہے ہیں، نیکڈ کر رہے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے چورے پہن کے، ان کی کلاس لے رہا ہے اللہ 1400 سال پہلے کے بعد. کہتا ہے غور نہ سونا میری گل، مالک ہے وہ تو اس کو حق بنتا ہے. ہمارا فرض کہ کان کھولے. کیا کہہ رہے یار، معمولی بات تھوڑی کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے ان الذین
ان الذین بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو پکارتے ہیں. تدعون پکارنا کہتے ہیں ان کی ذرا دیکھو کتنا ان کے پاس اختیار ہے. میں بھی دیکھتا ہوں. کہنا اللہ فرما رہے ہیں بعض کو جذباتی جب توحید کا جا آتا ہے وہ ہم ارتعاش پیدا ہوتا ہے. اللہ کو میں نے پہچانا نہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی. ہم نے کیا اللہ کی قدر کی؟ اتنا بڑا پیغمبر آیا، نبی بھیجا، اتنی بڑی کتاب دے کے، کہ ہم نے کیا اس کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، دون جہاں بھی آئے گا کچھ سمجھنا ادر دین قرآن، ادر دین اللہ، ادر کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا. ذباب کہتے ہیں مکھی کو. انہوں نے ہرگز مکھی بھی تخلیق نہیں کی، نہ کر سکتی ہیں ہرگز. ایسا کہتے ہیں نا ایبسولیوٹلی ناٹ، یہ ایبسولیوٹلی ناٹ انہوں نے کی بنایا ایبسولیوٹلی ناٹ. امریکہ نے اپنا خدا کو ہی بڑا درجہ دیتا. لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو یہ بھی نہیں تخلیق کی. ساری تخلیق تو مالک کی ہے. ساری تخلیق کے بعد ان کے ویلیویشن کا انظام بھی پوری کائنات میں پھیلایا ہوا. آگے ہے ذبابا لن یخلقوا ذبابا ولا وجتمعوا لہ. سارے جمع بھی ہو جائے تو کچھ سارے دان جنم کر لو، سکھاں دے، ہندوؤں دے، پروت جڑے منتری شنتری جو بھی کہندے نے، سینٹ، کرسچن، یہودی، جتنے بھی مذہب، مسلمان، انہاں سارے پی لین. بڑھے دے بڑیاں طاقتاں بخشیاں، کسی منڈا دے کڑی کنوی دے، کسی نے بیڑا پال لیندے نے. انہوں سارے اللہ کہہ رہا ہے ساروں کو جمع کر لینا. ولا وجتمعوا لہ، وہ سارے لگ جان، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. بابا نہ دیکھ لو. اور ایک کراچی کا ایک میں کی سخت الفاظ آ جاندے نے، اللہ معاف کرے. وہ میں دیکھنا میں ویڈیو، وہ کہہ رہے سی بابا بڑا اس لیے ٹاپ تے جا رہا، وہ ٹاپ آف لسٹ ہے، ہری پگڑی بننا، بڑی سٹائل کھیلنا میں. اور جی دوستی تاری کوئی گھوڑا بیمار، جب جانور بیمار ہو جائے تو اسی داتا کا نام لو. ویڈیو میں سن رہا، داتا دی گھوڑی پھونک دے، بس بیماری گئی. یہ دیکھو کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے نا، کوئی چیک کرنے والا نہیں. گورنمنٹ ڈرتی انہوں نے. اور ایسے ایسے بکواسیات کرتے ہیں تو اسی سن نہیں سکتے. گند پڑتے اور رسول دے نام تے، پیران دے نام تے. اچھا بچہ آتا اج نہیں آیا، حسنین کسی نے بنائی. وہ کہتا ہے بچہ کراچی ہے، کہنا میں سر میں تے بہت انہوں دے نال اٹیچ ہاں اس پگڑی کا. میں تھوڑے جو متھے لگا میں سارا کچھ چھڑ دا. سانوں انہوں نے اتنا کیتا غریبی دا، اس پیر دا. سانوں میزانہ تے لے جاندے سی، پھر سارے کو پیسے بھی دیندے ساں، اسی ایپ کرتے ساں. تے مینوں قرآن دا پتہ ہی نہیں سی گا. میں تھوڑے کو قرآن سنیا، میری تو حالت بدل گئی، میں چھڑتا تھا. ہمیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یہی آج کس کو فائدہ ہے
کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کیا خطا ہے. لا عملی کو نفس ضرم ولا نفع. رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے کہلایا، کہہ دو کہ میں تو اپنے خود نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے کو بس اختیار نہیں ہے. چیز ہے کہ وہ کڑیاں منڈے دینا پھر رہ گئے. یہ قرآن ہے. فرمایا والا لابی تو تمعوا لہو. ایک اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے مکھی بنانے. کہنا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ. کتنے لے گیا اللہ کتنے لے گیا. کہندا ہے مکھی تو بڑی دور دی گل ہے. یہ مکھی تہاڈے کول چیز لے جائے نا اڑ جائے تسی وگا کے دس دو سارے رل جان. تسی دسو نا یہ ہے اللہ. اور ایسے ہی سوال ہے یہ تو جواب بھی کری. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ. اگر مکھی وہ کوئی چیز لے کے چھین لیا کے جاؤ بے گڑی گل. یہ بات ہے کوئی اتنا یعنی اتنا بھی اختیار نہیں ہے اس کا پاس. یہ کوئی ابھی جتنے یہ مانتے ہیں پیروں پہ ان کو پتہ یہ کام کر سکتا ہے پھر ہمارا پیر اب سی بھی لے آؤں گے ایمان ہوتے. اس نے اتنی بات کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے موجزات سناندے نے اے کرتا وہ کرتا. یہ جتنا بیڑا غرق انہوں نے کیتا صوفیاں کسی نہیں کیا. دوسرا گروپ پر بڑے دڑے رکھے ان جن کو پاس قرآن ہے ہی نہیں وہ سنا کے لوگوں الٹے سیدھے واقعات ٹی وی لگے ہوں دڑے پگڑی بنی جھوٹے مفتریان. اللہ نے کہا انہوں افطرا پرداس اللہ دے نال جھوٹے لا کے نا گلا واقعات رسول دے نام تے اللہ دے نام اللہ نے فرمایا رسول نے ان کا کلام دا کھا کتنے لے گیا. جھوٹیا اللہ نے جو کچھ لکھنا تھا قرآن میں لکھنا اور بائنڈ کرتا ہے. کوئی کتاب نہیں کوئی نبی نہیں آنا. آخری کتاب اپنی نبی دے کے چلا گیا. کہاں سے آئے گا؟ میرا خیال زیادہ تو نہیں ہو گیا. نہیں پورا ہی حالی. تو میں چاہتا تھی صورت آج وائڈ اپ کر دوں. وہ ایک پوائنٹ سے بالکل پڑتا ہے. اتنا ٹیسٹ آتا ہے مجھے خود بھی سنانے میں. میرا اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی 40-45 سال کا تعلق ہے اور اللہ سے مانگتا رہا ہوں یا اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا کر دے. سمجھ عطا کر دے. تو اللہ میں نے تھوڑی بہت ہی رستہ دیتا کہ میں سمجھ لوں کوشش کرتا رہتا کوئی پہنچ جائے. یہ آپ کو اگر لگ گیا نا اس کا چسکا یقین جہاں آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے. میرے جیب میں سفر پہ جاتا تھا چھوٹے جب ایک تو میرے قرآن میں کوئی آنا میں اسکول وہ مقام دیکھ رہے ہیں. یہ حالت ہی ہے ہوتی ہے. قرآن ایسی عظیم چیز ہے ایسے نہیں مل جائے. اس کے ساتھ جتنا لگاؤ کریں گے اتنا ہی مال آپ کو ملے گا. نکلتا ہی آئے گا کیونکہ یہ سمندر تو چیز کوئی نہیں. ایک آیت کے سمندر ہے. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے میرے ہاتھ سے کچھ بچے تیار ہو جائیں ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے والے بن جائے. خالص قرآن ان کو دوسری بات اچھی نہیں لگ رہی. جو یہ پانی پیے گا یہ شرابن طہورا کہا ہے اللہ نے. یہ ہے شراب طہور. آپ کو نشہ آیا کہ زندگی کا اصل زندگی سامنے آئے گی. کوئی کاروبار میں کمی نہیں آتی بڑھے گا انشاءاللہ. یہ کون کیسے ہو سکتے ہیں کتاب کی بات کرے کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا پریشان. اللہ نہیں پریشان ہوتا. اسی میں معمولی بندہ میں کوئی
کروڑوں لکھاں پتہ ہی نہیں ہے. میرے کو یہی ہے یہ کروڑ اربوں سے زیادہ اس کی تو کوئی ہمت لکھی ہوئی. یہ جو اللہ نے دیا ہے یہ بیٹا آپ کے سامنے ماشاء اللہ اعلیٰ تعلیم ہے اور اللہ کا شکر ہے اور قرآن کی تعلیم آ رہی ہے اور رزق کے حلال میں نے کہا ہے اس کو کھانا میں اپنی فیلڈ میں نہیں لے کے آیا تھا میں میرے فیلڈ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اسی اللہ کرے کہ اچھی لائن سے چلے. اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے. بچیاں ماشاء اللہ تینوں فرسٹ کلاس ڈاکٹر ہو تو اور کیا چاہیے مجھے کسی میں تو بہت امیر آدمی ہے. آپ لوگ آتے ہیں مجھے یہ کروڑوں سے ایسے یہ ایسے ہی ہے. آپ سنتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے میرا بڑھتوی ہوتی ہے. رات میں تھوڑا ٹائم دیتا ہے ان آیتوں اور اگر جو آیتیں کہتے ہیں تو ختم کرتے ہیں. 2 آیتیں رہ گئیں 2 آیتیں رہ گئیں چلیں ختم کر دیں. آپ کو ٹیسٹ آئے گا. چل تھوڑا چھٹو کر دیں باقی اگلے کر لیں. یہ جو آیتیں نا میں چاہ رہا تھا سنا یہ اتنی زبردست آیت ہے نظیر صاحب. یقین اگر تسی انہیں سمجھے نا جڑا درس کنا کتا ہے اگر یہ سمجھیں آپ کو کمال سوتے کہ جاگ پہ تسی تے جان دے ہو قرآن تو تسی زیادہ ماشاء اللہ مجھے گائیڈ کر دے ہو. اچھا جی 28 نمبر بیٹا پڑھو تو میرے کو بھی آ جا کر ہے تو میں معلوم بنا دینا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. 7 سے 1 پیج پہ یہ بڑی بات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. جتنی آیتیں بڑھی ہیں یہ سب میں نے اس کا مغز ہے نچوڑ ہے. یہی کہیں جان ہر بندے کی ابو نہیں پڑھ لو بیٹا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ماشاء اللہ. یاد دیر دا کی چیز دیر ہے اگر وعدہ تو یاد کرنا بیاد اللہ. یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو. کیا کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ کانشیسنیس آف اللہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اللہ کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو قانون کی پاسداری کس کی کرنی ہے. تقویٰ ہوتا ہی ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو کرنا. جو اللہ نے ڈرا کیے ہیں قوانین اس کو فالو کرنا کے نام میں تقویٰ ہے. اس کانشیس رہنا اس کے معاملے میں کہ کہیں میں سے وائلیشن نہ ہو جائے. تقویٰ ود ان باؤنڈری چلنا اللہ کی باؤنڈری کے اندر چلنا. کہتا ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور وہ آمینو بے رسول ہی اور ایمان لاؤ رسول پر یا بذریعہ رسول ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان بذریعہ رسول ہوتا ہے.
کہتا ہے اس سے کیا ہو گیا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جسٹ ہے پری صورت کا، اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے کرنا، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے جو اگر تسی اے گل کرو گے اللہ دے تقوی اور رسول دے ذریعے ایمان لے آنا، کہتا ہے یؤتیکم کفلین۔ میں جب اس کا ادراک ہوا نا بابر صاحب مجھے اس وقت کفلین جب مجھے ادراک ہوا ہے تو میں یقیناً کئی دن میں اندر ہی خوشی سی رہی سمائی۔ کفلین یہ لفظ ہی استعمال کی ہے۔ کفیل تو سمجھتے ہیں آپ، کفیل کفیل کا سمجھ ہے؟ یہ وہ لفظ ہے آپ کی پیدائش لے کر مرنے تک اور اس کے بعد ہی بھی اگلے جہان میں کفلین کا کام دیتا ہے رسول اللہ اور رسول، وہ اپنی غوش رحمت میں لے کے چلتا ہے۔ کفلین کفالت سے ہے یہ کون سمجھائے گا؟ کفیل بننا وہ واقعی کفیل بنتا ہے، اس کا پیدا ہونا، اس کا زندگی گزارنا، ہر حوالے نہ ابوالش رحمت میں لے لیتا۔ فتح کو لا کرنے سے، متقلا کرنے سے شرط یہ ہے، اس کی باؤنڈری نے کوئی غریب نہیں ہوتا، یقین جا کوئی افراتفری نہیں۔ آپ کے سارے مسائل خصوصی سے حالت ہو جائے، آپ کے سب سے بڑی یہ جو بچہ کا اس سیٹسفیکشن ہوا، بچے نے کرنے لائق ہے، گھر میں امن ہے، سکون ہے، اور کیا چاہیے؟ کفلین اور کفیل میں ایک دو حوالے دے کے آپ کو ذرا سمجھ آ جائے آپ پر۔ یہ کئی جگہ ہے، 50 یہ کفیل اس کی ڈکشنری اس کے اندر ہی ہے، قرآن کی ڈکشنری باہر نہیں ہے، اس کی ڈکشنری اس کے اندر ہی ہے، محتاج ہی نہیں ہے قرآن۔ وہاں جس طرح وقت آیا تھا جب ڈکشنریاں تھوڑی تھیں، کوئی تھی ڈکشنری نہیں، تو اللہ نے اس کی ڈکشنری بھی اس کے اندر دی ہے۔ 337 لکھا ہے، دکھائیں ذرا۔ یہ دیکھا 67 صفحے پہ جس وقت جب مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے نا، تو اس کی کفالت کے نہیں عیسیٰ نہیں، ان کی والدہ جب ان کی ہوئی ہے پیدائش تو ان کی پھر کفالت کا مسئلہ آیا تھا۔ ہاں تو یہ آیت نمبر 37 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ کفالہ میں آپ کو لفظ دکھا رہا ہوں کہ اس کی ڈکشنری آپ کو اندر سے ملے گی۔ کفالہ کفیل بننا، سرپرست بننا، ہر چیز کے نگہبانی کرنے والا کفالہ۔ تو وہ تو ماننے والے کی کفالت کے ذمہ دے رہا ہے، پریشان کیوں ہوں گے؟ وہ پیچھے نہیں ہوں گے، دنیا وہ لیڈ کریں گے، امامت ملنی ان کو، جو اللہ کے قوانین کے ساتھ سازگاری سے چلے گا، وہ تو لیڈرشپ ملی ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھانا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کی کفالت مل گئی۔
وہ جو ہے کفلین کفیل بنا دیا کفالت کا ذکر کیا گیا ہاں کفیل بنا دیا گیا. ہاں بالکل ان کو کفیل بنایا تھا زکریا علیہ السلام کو، اس کی ان کی کفالت ان میں چلے گی. اور آگے ایک اور ہی ہے وہ 28 میں دیکھیں، جس کو 28 و 12 دیکھیں. اور جی موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں بہایا گیا تھا، اگر آپ کو ہے دن، تو اس کو محل کے اندر لے گئے تھے. ایک بہن ان کی ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی. 493 آ گیا 28. تو جب اس کی بہن ساتھ آئی نا محل کے باہر، اندر شور پڑ گیا، بچہ دودھ نہیں پی رہا، کسی کا دودھ نہیں پینا. تو وہ بچی نے دسیا انہوں گارڈن چھوڑن باہر کہ تسی مینوں دسو تے میں کوئی انتظام کرنا جہاں دودھ پی رہے. میں کہا ایسا قرآن ہے اپنی بات کو یہی سے پروو کرتا ہے. جب میں مجھے ادراک ہو میں کیا ایک لفظ کتنے کتنے رکھے سجا کے اللہ نے. یہ دیکھو 12. اب جس وقت وہ دودھ ہی نہیں سی پیندے کسی سے کلام سو جدو محل چ لے گئے سن گارڈ تو وہ دودھ نہیں سی پیندے. اللہ نے حرام کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام کوئی تبدیل بھی نہیں پی سکتا سوائے ماں کا دودھ. دیکھو کفالت ہو لگی. کفالت کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. ہاں وہ ماں پریشان سی پچھوں کہ کی بنے گا میرا بچہ. اللہ یہ کہ تو برائی نہ میں تیرا انصاف کر دوں گا. الہی اپنی سکیم ہوندی کہنا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم، یعنی ذرا دوسرے دا کسی دا بچے نو دودھ پلانا اللہ نے حرام کر دیتا. نہیں منہ میں نہ اسے کیا ہوا فقالت، وہ بچی تھی محلے باہر ہی سی نا، وہ انہوں نے کہنے لگی کیا میں تمہیں بتاؤں. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کفال میں تمہیں بتاؤں ایک بندہ ایسا ہے گا جڑا کفالت کرتا سا وہ دودھ پی لے گا. میں بتاؤں وہ پہن سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون. وہ بڑا خیر خواہ بندہ ہے، میں تھان دس نہیں پتا. انہوں نے کہا جلدی کر، وہ تو دودھ ہی میرے چیخا مارنے بندہ بچہ اندر آگے گارڈ کار کر اماں کا دوڑی آئی. اماں جی چلو، وہ سانوں انہوں نے بلایا، چلے گئے ماں جی. وہ جا کے ماں نے چکیا، وہ ایک منٹ تو پہلے دودھ پینا شروع ہو گیا. یہ ہے کفالت، یہ ہے کفیل. اللہ نے اپنے آپ کو کفیل کیا ہے. کوئی ادھر ڈوری چھٹے تو صحیح نا، کوئی اعتماد تو کرے. اتنی بڑی کائنات کا سربراہ سانوں یہ گل کر تو اسی اعتماد ہی نہیں کرتے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ وہ چھوڑتا نہیں ہے اپنے بندے کو. ایسی اسکیماں لیا کے فراوان چڑھا دیتا ہے. فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے وہ 701 پہ یوتیکم کفلینی من رحمت ہی. ویسا پتا چل رہا ہے. کہندا ہے وہ اپنی جناب رحمت خاص جو داخل کرے گا. رحمت کا لفظ بہت زبردست ہے عربی میں. رحمت رحم مادر سے ہے، جہاں بچے کی گروتھ ہوتی ہے نا، پیدائش ہوتی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں. اس کے اندر ہر چیز اللہ رکھی ہے نشو و نما کے لیے، بچے کی گروتھ کے لیے ہر چیز.
اور کتنا ٹائم لگنا وہ بھی اللہ نے دسیا. اس تو بعد بات ہو جاتی. رحمت وہ ہے یعنی ہر چیز مہیا کرنے والا, نشو نما دینے والا. کہتا ہے اس کے پاس تو آئے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا. یہ آیتیں مجھے سننے نہیں دیتی تھی یقین جانا. جیسے اب ادراک ہوتا ہے آپ کے ہوگا, جو غور سے سنتے ہیں بندے ان کو ہوگا. یہ آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے. رحمت کے فلین کفالت اللہ دی, اور یہاں بھی کفالت وہاں بھی کفالت ہے. اسی مارے پینے تسبیحیں کر دے, اے پڑھو کیا پڑھنا ہے؟ صرف حسن اپنے تقوی تیار کرنا, قانون کی پاسداری کرنا کا نام تقوی ہے. وہ نہ ٹوٹے آپ سے, وائلیشن نہیں کری, خیریں خیریں. فرمایا ہم یہ کرتے ہیں جو کوئی قرآن کی طرف آتا ہے نا, ایک تو ہم کفالت کی ذمہ داری ساڑھی آ گئی, ساڑھی مسئلہ ختم ہو گیا. یہ ایمان کی بات ہے, ایمان. فرمایا یجعل لکم نورا, اس کے اندر ٹھہرا دیتے ہم نور, لائٹ آن کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, اس کا دل دماغ چمک آ جاتی, چمک. یجعل لکم نورا. تاریکیاں تو ہزاروں ہوتی, نور ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو لائٹ آنا سورج نظر آ ایک ہی ہے, تاریکیاں تو بہت ہی تھی. انسان کے لیے تاریکیاں تو بہت ہیں, قدم قدم پہ تاریکی ہے. لیکن اگر اتنی سی بھی شمع یہ اس کی روشن ہو جائے نا, اس کا پرواہ نہیں, نور ہی نور, اور دیکھ کے چلے گا ہر پر سے. لائٹ میں چلے گا. یجعل لکم نورا, ٹھہرا دیتے ان کے اندر لائٹ آن کر دیتے. جس کے پاس ٹارچ لائٹ ہو اس کا کیا فکر جنگل سے گزر جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹارچ لائٹ ہونی ہے. اور قرآن کی نور نے بتایا, نور ایک کا ہے نا, نور یہ قرآن, نور قرآن. اس کے علاوہ کہیں نور ملے گا نہیں ملے گا. تو آگے ہے یجعل لکم نورا, کہتا ہے تمشون بہ ویغفر لکم. کیا بات ہے, کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ, اسی کی روشنی میں, اس کی روشنی. کیا بات ہے. کہتے ہیں تمشون بہ, اس کے ذریعے جب چلتا ہے اللہ کا بندہ. تمشون ہوتا مشی, چلنا, مشی. عربی میں مشی کہتے ہیں چلنے کو. اور وہ خود بھی نور ہے, اور اس کے ساتھ لگنے والا بھی نور اللہ نور ہو جاتا ہے. اس نور کے ذریعے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اور دوسرا, ہر قسم کے خطرات سے پاک, پروٹیکشن. اس قرآن کے ذریعے پروٹیکٹ ہوتا ہے بندہ, حفاظت میں آ جانا. وہ خود ہی بھی حفاظت میں رہتا ہے, آنے والا بھی حفاظت میں آ جاتا ہے. یغفر لکم واللہ غفور حلیم. اللہ بے بہا غفور, پروٹیکشن دینے والا. ہم نے تو لفظ سننا ہے بخشش کرنے والا. بخشش کیا بخشش بھی, پروٹیکٹ کرنا والا, حفاظت ادا کرنے والا, یہ ہوتا ہے غفور. ہر قسم کی پروٹیکشن, جان مال اولاد, ہر قسم کی پروٹیکشن دیتا ہے, صحت دیتا ہے. آگے ہے واللہ غفور رحیم. میرا خیال اگلی ایک چھوڑ دیں, بھی لمبی چلی گئی. اس کے ریفرنس آئیں گے وہ لمبی ہو جاتی ہے. آج جو آپ کو جو آخری آیت آئی ہے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ اگلا یہ صبح ہوا اگلے لیں گے جو صورت ہے. میں چاہتا ہوں یہ سیٹرڈے ہے نا مصبحات, یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے صورت ہے.
ان صورتوں کا میں کھولنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. بہت گائیڈنس ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.